ایسا خلیفہ تھا جس نے سخاوت اور فیاضی میں حاکم تائی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اس کا چرچا تھا کہ وہ کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اس زمانے میں ایک عربی کی بیوی نے شوہر سے کہا، سارا عالم خوش ہے، ایک ہم ہیں کہ محتاجی اور ناداری پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ہماری تو ساری زندگی روٹی کی فکر کی نظر ہو گئی ہے۔ میاں یہ باتیں سنتا رہا، پھر بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی بندی، ہم زندگی تو گزار چکے ہیں، اب ہم نے کون سا برسوں جینا ہے؟ غریبی امیری دونوں پانی کی موج ہیں جو آتی ہے اور گزر جاتی ہے، ہمیں ہم خیال ہونا چاہیے۔ میں جتنا قناعت کی طرف جا رہا ہوں تو اتنا ہی حرص و طمع کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسا نہ کر، اپنا اور میرا چین نہ خراب کر۔ بیوی جو کئی برس سے یہ نصیحتیں سن رہی تھی، ایک روز باہر گئی اور شوہر کو خوب سنائی۔ شوہر نے جواب دیا، نیک بخت، لڑائی جھگڑے سے باز آ جا، ورنہ میں تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ عورت نے جب دیکھا تو نرم پڑ گئی، رونے لگی۔ عورت کے پاس رونا ایک ایسا حل ہوتا ہے جس سے بچ نکلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عورت نے اس مرتبہ بڑی عاجزی اور انکساری سے شوہر سے کہا، میں تیری بیوی ہی نہیں، تیرے پاؤں کی خاک ہوں، تو ہی میرا فرما روا ہے۔ مجھے تیری قسم، میں یہ شکوہ شکایت اپنی غرض کے لیے نہیں کرتی، بلکہ یہ سب تیری بہتری کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں تیری ہمدرد اور غم خوار ہوں۔ وہ یہ کہتے کہتے گر گئی۔ مرد کے دل پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ اپنی بیوی سے یوں ہم کلام ہوا، اے عورت، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں آئندہ تیری مخالفت کبھی نہیں کروں گا، جو تو کہے گی میں مانوں گا، میں ویسا ہی کروں گا۔ تو یوں سمجھ کہ میں اگر پہلے کافر تھا تو اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا، میں تجھ سے محبت کروں گا، تو جانتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ وہ بغداد کے بادشاہ سے جا کر ملے، جہاں سے ضرورت مند جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ شوہر نے پوچھا کہ وہ بادشاہ کی نظر میں کیسے آ سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہمارے مشکیزے میں برسات کا پانی بھرا پڑا ہے، اسے لے جا، بادشاہ کی نظر کر، اور ساتھ ہی بادشاہ سے عرض کر کہ ہماری زندگی کی ساری جمع پونجی یہی کچھ ہے۔ صحرا میں صاف پانی سے زیادہ قیمتی شے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا پانی دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ نتھری ہوئی شراب سے کم نہیں۔ بیوی نے مشکیزے کا منہ بند کر کے اسے سیا اور مرد کے حوالے کر دیا۔ اس عربی مرد نے مشکیزہ اٹھایا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر یہ شہر بغداد پہنچا، ادھر بیوی نے مسلح بچھایا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ وہ مرد جب بغداد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اہل غرض ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں ہجوم در ہجوم آ رہے ہیں، حاجت مند آ رہے ہیں۔ بادشاہ کے کرندوں نے اس عربی مرد سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور تیری کیا مشکل ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے عزت دو تو میں شریف ہوں، اور اگر منہ پھیر لو تو بالکل بے عزت ہوں۔ میں مسافر ہوں، صحرا کا لمبا سفر طے کر کے تمہارے بادشاہ کی سخاوت اور کرم کا شہر سن کر اپنے مقدر آزمانے آیا ہوں۔ آیا تو میں مادی غرض کے لیے تھا، یہاں پہنچ کر دیدار کے لیے بے قرار ہوں۔ یہ پانی کا مشکیزہ بادشاہ سلامت کو پیش کرو اور عرض کرو کہ یہ برساتی پانی ہے جسے سوندھی مٹی کے گھڑے میں جمع کر کے مشکیزے میں بھر کر لایا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ ساری کہانی سنی تو اس عربی مرد کا تمسخر نہیں اڑایا، بلکہ مشکیزے کو اشرفیوں سے بھر دیا۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے ان اشرفیوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے رستے واپس روانہ کیا جائے، یہ سفر اسے جلد منزل تک پہنچا دے گا، کہ فاصلہ کم ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اسے ایک کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ اس عربی مرد نے دریائے دجلہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا، کہنے لگا، داتا کی دین بھی نرالی ہے، اور اس سے بھی زیادہ نرالی بات یہ ہے کہ اس نے میرے کھارے پانی کو قبول فرمایا۔ تو دوستوں، ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جود و سخا اور فیاضی کے نوازنے کے رنگ بھی نرالے ہیں۔